السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو میری بات سنیے گا، میں نے اس سے پہلے جو کلمات پڑھے ہیں یہ خاص اس لیے پڑھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف ہم آگے پڑھتے ہیں، ان پر بھیجتے ہیں۔ اس ناطے سے، اس رشتے سے یہ میں آپ سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات کروں گا، پلیز اس کو کسی پارٹی لائنز سے نہ دیکھیے گا، اس کو ابو دا پارٹی لائنز دیکھیے گا۔ یہ اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات ہوگی، کیونکہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہمارے محترم عمران خان حفظہ اللہ صاحب نے مریم نواز کو ایک چھیڑا، طعنہ دیا، یعنی مذاقاً طنزاً بات کی، یا از راہ تفنن کہا کہ میرا اتنا نام نہ لیا کرو کہ تمہارے شوہر جو ہیں وہ تم سے جیلس ہونے لگیں۔ یہ جو جملہ ہے ان کا، اس کو آپ اخلاقی اعتبار سے غلط کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ نے ان کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جب اللہ نے ان کو یہ کہا تو آپ نے آگے فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاقیات جو ہیں ان کی پرفیکشن کے لیے آیا ہوں، ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، ان کو اونچا دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یس اٹ واز اے بٹ بلو دا بیلٹ، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے، جو لوگ پرانے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں، کہ جب کوئی آدمی، کوئی خاتون کسی مرد کا بہت زیادہ نام لے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ غیر مرد کا اپنی زبان سے اتنا نام کیوں لے رہی ہو۔ یہ ہمارے ہاں ایک اٹس پارٹ آف شیولری، ہمارا جو کلچر تھا کافی حد تک، ابھی بھی ہے کئی جگہوں پر، وہاں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات۔ بہرحال میں اس کا دفاع نہیں کروں گا، مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں اوورسیز رہتا ہوں اور میں اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور میں کھڑا بھی ایسی جگہ ہوں یہاں پہ، اگر آپ ہمارے چینل سے واقف ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت اس جگہ سے ریکارڈ ہوتی ہے، بالکل مصلی کے آگے ہے یہاں کیمرہ، تو میں اللہ کے گھر میں ہوں، محراب میں کھڑا ہوں، تو میں کیوں کسی کی سائڈ لوں؟ بات غلط ہے ان سے، یہ بے شک مذاقاً کہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، سورہ حجرات دوسرے صفحے پر آیت نمبر غالباً 6 یا 7 ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ اڑاؤ، کسی مرد کا ہو یا عورت کا ہو، آپ نے یہ نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو برے نام بھی نہیں دینے۔ آیت پوری سنتے جائیے گا کہ یعنی جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھا ہو یا اچھی ہو، مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے، نو جینڈر وارز۔ یہاں اس مسئلے کی جو ہے نا، جس کو لے کر چلی ہے دوسری سائڈ، وہ بھی میں اب ایڈریس کروں گا، صرف عمران خان کو نہیں میں نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ملامت کرنی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ شاید بعد الایمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو برے القابات اور برے ناموں سے ایمان کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی، اور جس نے اس سے توبہ نہ کی وہ ظالم ہے۔ جی ہاں، سب کو میں وہی کہوں گا جو مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب اور امیر جماعت اسلامی، کم از کم ان 3 لوگوں سے، ان کی میڈیا پہ ہیڈ لائنز بھی چلتی رہی ہیں 2 مہینے پہلے سے کہ بھئی یہ آپ کس اخلاقیات کے اوپر گر گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ سب لوگ۔ سب کو انہوں نے وارننگ دی تھی، میں یہی کہوں گا کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے توبہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے توبہ کرو، جو نہیں توبہ کرتا وہ ظالم ہے۔ بجائے باز آنے کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں، دیکھیں انہوں نے یہ کیا کیا، ان کو ایک عمران خان کا طعنہ چبھا، انہوں نے اس کے رزلٹ میں کیا کیا، وہ ٹرینڈ چلایا جس پہ 50,000 سے زیادہ ری ٹویٹس ہو چکی ہیں۔ ٹرینڈنگ ورڈ ہے عمران خان جی کا بچہ، میں جی کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ وہ الفاظ ہیں آپ کسی کو بولیں یہاں قتل ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں لوگوں کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ؟ یعنی آپ نے وہ لفظ بولا ہے جس پر قتل ہو جاتے ہیں۔ اس نے آپ سے ایک مذاق کیا، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہے کہ اس فلاں مرد کا اتنا نام کیوں لیتی ہو، تمہیں اپنا شوہر نہیں یاد؟ طعنے کے طور پر معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے، شرم و حیا کی بات ہے۔ حیا کھانے کی بجائے آپ اس کا کسی اور طریقے سے جواب دینے کی بجائے آپ لوگ اتنا گر گئے۔ یہ آپ وہ لوگ ہیں، آج آپ لوگوں کو اس کا ایک یہ طعنہ تو چبھ گیا جس میں کوئی گالی والی نہیں تھی، لیکن چلیں طعنہ بھی ٹھیک نہیں تھا، میں نے کہا یہ غیر اخلاقی تھی بات، کم از کم اتنا تو ماننا چاہیے سب کو نا۔ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جی کا بچہ یہ ٹرینڈ چلایا، چل رہا ہے۔ مراد سعید کو
چونکہ میں نے آپ کو بات واضح کی کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف عورتوں کی بات ہے. مریم نواز صاحبہ خدا کا خوف کریں، آپ بھی بچوں کی ماں ہیں، بیٹوں کی بھی ہیں، بیٹیوں کی بھی ہیں، غالباً آپ کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ویمن، ڈونٹ پلے جینڈر کارڈ. قرآن میں اللہ نے دونوں کی بات کی. آپ نے مراد سعید کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کیا اسکینڈلز پھیلا رکھے ہیں، توبہ توبہ. پھر اس کے گھر کی عورتوں کو بھی نہیں بخشا، توبہ توبہ. یہ آپ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں. پھر آپ لوگوں نے عمران خان کی جو بیوی ہیں زوجہ محترمہ جو نقاب کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ نے جادوگرنی، پنکی پیرنی. میاں شہباز شریف صاحب نے خود آن ریکارڈ یہ بات بولی کہ وہاں مرغیاں جاتی ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، جادو ٹونے ہوتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. اس پر تو اللہ نے قرآن میں ہمیں سخت وارننگ دی ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ سے ڈر جاؤ، سبحان ہے وہ ذات، یہ بہتان عظیم اور عورت پہ لگاتے ہو، اتنا بڑا بہتان. توبہ توبہ توبہ. اللہ کہتا ہے، اللہ تمہیں وارننگ دیتا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے ابداً ہمیشہ کے لیے اگر تم مومن ہو. اب بتائیں آپ، ایک عورت کو آپ لوگوں نے جادوگرنی مشہور کیا ہوا ہے، اس پہ مذاق ہیں، ویڈیوز ہیں. مجھے اللہ معاف کرے، میں نے کسی کو ایک ویڈیو بھی بھیجی، اس میں یہی چیزیں تھیں اور لوگ بہت خوش ہوئے. وہ کسی نے باقاعدہ ٹی وی اسکٹ بنا دی ہیں بیچاری کے اوپر. یہ غلط ہے. میں اس سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی چیز نہیں بھیجوں گا. وہ ایک نقاب کرنے والی عورت جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو جادوگرنی بنا کے پیش کیا ہوا، اور یہ پاکستان میں لاکھوں لوگ یہ بات اس کے بارے میں کہتے ہیں. اس نے ایک بار بھی اس کے اوپر آپ لوگوں کی سرزنش نہیں کی. سوچئے گا آپ، تو یہ نہ ہو کہ پھر اس کی پکڑ اوپر ہو جائے اللہ کے ہاں. پھر ایک اور اہم پوائنٹ میں یہی کہوں گا، جو عورت کارڈ کھیل رہے ہیں، کیا مراد سعید کی بہنیں عورت نہیں؟ کیا عمران خان کی جو بیوی ہیں، زوجہ ہیں، ابھی تک تو ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ قائم رکھے رشتہ، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ تو کیا شیریں مزاری جس کو آپ لوگ ٹریکٹر کہتے ہیں اسمبلی کے اندر، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکی ہیں، اس دنیا سے جا چکی ہیں، کیا وہ عورت نہیں تھی جن کے بارے میں ہیلی کاپٹر سے آپ لوگ غلیظ اور فیک برہنہ تصاویر پھینکتے رہے ہیں جہازوں سے؟ توبہ استغفر اللہ. فیک پکچرز اور ان کے اوپر فیک سکینڈلز، کیا وہ عورت نہیں تھی؟ اللہ سے ڈر جائیں. آپ اس کو فتنہ کہتی ہیں، آپ اس کے ساتھ جڑی ہوئی عورتوں کے بارے میں ایسی غلاظت آپ سب لوگوں نے بکی ہے. توبہ استغفر اللہ. آپ سب کو توبہ کرنی چاہیے. آج آپ لوگوں کو اس کا ایک جملہ تو چبھ گیا اور اپنا نہیں نظر آیا. اس پر ایک محاورہ ہے یہاں پہ امریکہ میں مشہور ہے کہ you may see a speck in someone's eye but you may not see the log in your own. wood log، لکڑی کا جو شہتیر ہوتا ہے نا، یا بہت بڑا تنا، وہ خود کی آنکھوں میں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. دوسرے کی آنکھ میں چھوٹا سا اسپیک جو ہوتا ہے نا، ایک ذرہ چھوٹا سا، جو ووڈ اسپیک کہہ لیں، یا چھوٹا سا پیس، وہ نظر آ رہا ہے، اپنا نہیں شہتیر نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اصلاح کی توفیق دے. باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں، ایک دوسرے کی عزتوں کو نہ اچھالیں، اور پلیز اس کو جینڈر کارڈ نہ بنائیں. یہ اس کا جینڈر کارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جینڈر کارڈ نہ بنائیں، ورنہ جینڈر کارڈ میں نے آپ کو اتنی ساری عورتیں سنوا دی ہیں، نام گنوا دی ہیں، موجودہ کے بھی اور جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے بھی کس کس کا حساب دیں گے قیامت کو. خاص طور پہ وہ بہتان جو آپ نے ایک باپردہ عورت کے اوپر جادوگرنی کا لگایا، جو اللہ کے گھر جا چکی ہے، عمرے کر چکی ہے، طواف کر چکی ہے کعبے کا، آپ لوگوں نے اس پر جادوگرنی کا الزام لگا رکھا ہے اور اس کا جواب نہیں آیا اس دنیا میں. تو سوچیں اگر اوپر پکڑ ہوگی تو کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کی گواہی بھی قبول نہیں. یعنی یہ لوگ گواہی بھی کہیں دیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں، جو کسی عورت پہ بہتان لگاتے ہیں. اماں عائشہ کی پاکیزگی میں ان کے ڈیفنس میں یہ آیات اتری تھی سورہ نور میں. یہ میں نے سورہ نور کی بھی آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے. قرآن پڑھیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور، سورہ قلم اور سورہ حجرات، ان 3 آیات سے پڑھا. اور حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ہے غالباً، کہ میں اخلاق کی اعلیٰ تکمیل کے لیے آیا ہوں. بلو دا بیلٹ نہ جائیں، سب اللہ سے توبہ کریں. اور خصوصاً بالخصوص جن کو آج یہ ایک جملہ چبھا ہے، ان کو اسپیک نظر آیا ہے، شہتیر بھول گئے کہ اپنے ہاں کیا حال ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.